مدرسے اور مسجد کے خلاف کئی نفرت کے سوداگر انرگل بیان بازی کرتے رہتے ہیں اور شک کا ماحول پیدا کرنے کی لگاتار کوشش کرتے رہتے ہیں۔ میں ان سب سے کچھ سوال پوچھنا چاہوں گا۔ سوتنتر بھارت کے اتہاس میں کیا آج تک کبھی کسی بھارتی مدرسے یا مسجد سے کوئی ہتھیار جیسے RDX، بام، AK-47، بندوق، تلوار وغیرہ وغیرہ کبھی ملی ہیں؟ ان سب کو چھوڑیں، کبھی کسی مدرسے یا مسجد سے لاٹھیاں، ڈنڈے یا پتھر بھی کبھی ملے ہیں؟ کبھی کسی مدرسے یا مسجد میں کوئی دیش ورودھی کام کیا گیا ہے؟ کبھی کسی بھارتی مدرسے یا مسجد میں چھپ کر کوئی آتنکوادی بیٹھا ملا ہے یا پولیس نے ایسے کسی آتنکوادی کو کبھی مدرسے یا مسجد میں چھاپا مار کر پکڑا ہے؟ کبھی کسی مدرسے یا مسجد سے نکل کر کسی نے کسی انسان پر حملہ کیا ہے یا اس کو نقصان پہنچایا ہے؟ کبھی کسی مدرسہ یا مسجد کے احاطے میں کوئی انیتک کانڈ، کوئی بھی انیتک کانڈ جیسے لینگک شوشن، نشہ اتیادی کوئی بھی کانڈ کبھی ہوا ہے؟ ان سب کا جواب ہے نہیں، کبھی نہیں، بالکل نہیں۔ جبکہ یہی بات انیہ دھرم استھلوں کے بارے میں نہیں کہی جا سکتی۔ پھر بھی مدرسوں سے کچھ لوگوں کو اتنی نفرت کیوں ہے؟ اتنی آپتی کیوں ہے؟ اتنا اعتراض کیوں ہے؟ یہ سوال مجھے بار بار جھنجھوڑتا رہتا ہے، اور اس کا جواب میں جب تلاش کرنے لگتا ہوں تو وہ مجھے میرے ہی ایک کاویہ سنگرہ کرب کی ایک کاویہ رچنا میں ملتا ہے۔ اندھیرے کب کہیں کسی سورج سے پیار کرتے ہیں، اندھیرے کب کہیں کسی سورج سے پیار کرتے ہیں، اے ظالم ہر دیے پر وار کرتے ہیں، اے ظالم ہر دیے پر وار کرتے ہیں۔ متروں، 1731 سے آج 2018 تک یعنی لگ بھگ 300 سال سے یہ مدرسے سورج کی طرح جگمگا رہے ہیں، اور ان مدرسوں نے مادر وطن کی ہمیشہ خدمت کی ہے اور آگے بھی کرتے ہی رہیں گے۔ متروں، انگریزوں کی حقیقت سب سے پہلے پہچاننے والے اور ان کے خلاف آندولن چھیڑنے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مدرسہ کے ہی اپج تھے۔ 1731 میں بھارت کی آزادی کا نقشہ جن کی قیادت میں تیار ہوا وہ شاہ شہاب مدرسہ کے ہی دین تھے۔ شاہ عبدالعزیز اور شاہ رفیع الدین مدرسہ کے ہی اپہار تھے۔ 1754 میں بنگال کے نواب علی وردی خان نے انگریزوں سے لڑ کر ان کو شکست دی، جس کا ذکر آزادی کے تاریخ کے پنوں سے کیوں ندارد ہے۔ 1857 کو آزادی کی پہلی لڑائی بتا کر اس تاریخ سے پہلے مسلمانوں کی اور خاص کر مدرسوں کی قربانیاں چھپانے کی کوشش کرنے والوں، 1757 کی پلاسی کی لڑائی کا بھی تو ذکر کرو، جس میں انگریزوں سے لڑتے ہوئے نواب سراج الدولہ نے جام شہادت نوش فرمایا
اور صرف میر جعفر جیسے غداروں کی وجہ سے ہی انگریز جیت گئے، ورنہ تو انگریزوں سے بھارت کو آزادی 1757 میں ہی مل چکی ہوتی۔ ذرا 1764 کی بکسر کی لڑائی کا بھی تو ذکر کرو، جو بنگال کے نواب میر قاسم، اودھ کے نواب شجاع الدولہ اور مغل سمراٹ شاہ عالم دویتیہ نے مل کر انگریزوں کے خلاف لڑی تھی۔ 1779 کی پولی لور کی جنگ کا بھی ذکر کرو، جب حیدر علی نے برٹش آرمی کو شکست دی تھی، اور اس کے بعد کی کئی لڑائیاں جو حیدر علی اور ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف لڑی تھی۔ ٹیپو سلطان آخری دم تک انگریزوں کے خلاف لڑتے رہے اور آخرکار 4 مئی 1799 کو جام شہادت نوش فرمایا۔ متروں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے 1803 میں انگریزوں کے خلاف فتویٰ جاری کیا اور بغاوت کا جھنڈا بلند کیا، انگریزوں کے خلاف سشستر یدھ کا اعلان کیا، اور اس کے ساتھ ہی بھارت کے سبھی مدرسوں نے آزادی کو اپنے زندگی کا مقصد بنایا۔ سید احمد شہید بریلوی کی قیادت میں 1818 سے 1831 کے بیچ علماؤں نے پورے ملک کا دورہ کیا۔ 1831 میں بالا کوٹ میں سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے 300 علماؤں کے ساتھ شہادت کا جام نوش فرمایا۔ 1845 سے 1870 تک لڑنے والے علماء صدیق پور کی قربانیاں کیوں چھپائی جاتی ہیں؟ 1857 میں حاجی اماد اللہ مہاجر مکی، مولانا قاسم نانوتوی، حافظ زمین شہید اور مولانا رشید احمد گنگوہی کے نیترتو میں انگریزوں کے خلاف جنگ کا آغاز ہوا، جہاد کا فتویٰ دیا گیا۔ مفتی نظام الدین، مفتی یقین الدین اور عبد الرحمن نبی بخش کے ساتھ کئیوں کو انگریز مخالفت کا نتیجہ بھگتنا پڑا اور ان کو گرفتار کر کے پھانسی پر لٹکایا گیا۔ بلند شہر میں ولی داد خان کی قیادت میں رنگہار مسلموں نے جان کی بازی لگائی۔ ہندیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تخت لندن تک چلے گی تیگ ہندوستان کی، کہہ کر انگریزوں کو للکارنے والے شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کو بھارت کا حکمران تسلیم کرتے ہوئے ہندو مسلم ایک ساتھ انگریزوں کے خلاف کود پڑے۔ اودھ کی بیگم حضرت محل اور ان کے بیٹے برجش قدر نے انگریزوں کے دانت کھٹے کیے۔ گجرات میں پٹھان اور عرب مسلمانوں نے ہندوؤں کے ساتھ مل کر انگریزوں کے خلاف سشستر لڑائی لڑی۔ نیلی بار ڈسٹرکٹ میں کھرل قبیلے کے پرمکھ رائے احمد نواز خان کھرل انگریزوں کے خلاف تب تک لڑے جب تک شہید نہ ہوئے۔ رائے صاحب کے بعد مہر بہاول فتیانہ نے انگریزوں سے جنگ جاری رکھی۔ متروں، صفہ سالار بخت خان شیر کی طرح انگریزوں پر ٹوٹ پڑے۔ گوالیر کے غازی جتے نے دوبارہ کھانا نہ کھانے کی قسم کھائی اور شہید ہونے تک انگریزوں سے لڑتے رہے۔ یہ سب قربانیاں کیوں بھلا دی گئی، کیوں بھلا دی جاتی ہے؟ 1857 میں ہندو مسلم کندھے سے کندھا لگا کر لڑے، مگر مسلمانوں کی قربانیاں اتنی زیادہ تھی کہ کچھ اتہاسکار اسے محمڈن ریبیلین نام سے بھی پکارتے ہیں۔ انگریزوں کو پتا تھا کہ 1857 کی آزادی کی جنگ میں مسلمانوں کا ہاتھ تھا، اس لیے انہوں نے ڈیوائیڈ اینڈ رول نیتی کے تحت ہندو مسلمانوں میں درار ڈالنا شروع کیا، اور اس مشن کو ان کے دلال پورے ایمانداری سے نبھاتے رہے، تب تک نبھاتے رہے جب تک انگریز اس دیش پر حکومت کرتے رہے، اور ان کے جانے کے بعد آج بھی یہ دلال یہی کام
پورے ایمانداری سے نبھا رہے ہیں۔ متروں، کچھ اتہاسکاروں نے اتہاس کو چھپانے کی اور توڑ مروڑنے کی بھی کوشش کی، مگر وہ پھر بھی مسلمانوں کی قربانیوں کو چھپا نہیں سکے، کیونکہ یہ قربانیاں چھپانے سے چھپنے والی نہیں تھی۔ گہرائی سے ادھین کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ 1857 کے آزادی کی جنگ میں 5 لاکھ سے زیادہ مسلمان شہید کیے گئے، جس میں کئی علماء تھے جو مدرسہ کے ہی اپج تھے۔ کچھ اتہاسکار اس کو 2 لاکھ تو کچھ اور کم کر کے بتاتے ہیں، مگر کسی بھی اتہاسکار کی یہ ہمت نہیں کہ وہ مسلمان کی قربانیوں کو جھٹلا سکے یا ان کا انکار کر سکے۔ انگریزوں کو صرف اسی وجہ سے جیت ملی کیونکہ سبھی بھارتی ایک مشت ہو کر نہیں لڑے، کچھ غدار نکلے، اور پھر انگریزوں کے دلال بھی تو ہر طرف بکھرے ہوئے تھے۔ شاہ بہادر شاہ ظفر نے اپنا تخت قربان کیا، آپ کو گرفتار کر کے رنگون بھیجا گیا، ان کے بیٹوں اور پوتے کو انگریزوں نے سر عام بھون دیا اور ان کے سروں کو کاٹ کر ناشتے میں تھالی میں پروس کر پیش کیا۔ اس پر اس بہادر دیش بھکت نے کہا، ہندوستان کے بیٹے دیش کے لیے سر قربان کر اپنے باپ کے پاس اسی انداز میں آیا کرتے۔ تخت چلا گیا، انہوں نے صبر کیا، بیٹوں کو شہید کیا گیا، پھر بھی صبر کیا، مگر آخری سانس بھارت میں نہ لینے پانے کے غم سے آپ ٹوٹ گئے، بکھر گئے، اور بہت درد بھرے انداز میں لکھا، کتنا ہے بد نصیب ظفر، دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ یہ ہماری دیش بھکتی ہے، پھر بھی ہم سے ہماری دیش بھکتی کا ثبوت مانگنے والوں ذرا شرم کرو۔ میں نے اپنے کاویہ سنگرہ کرب میں لکھا ہے، مر کر بھی جدا نہیں ہوتے گود سے مادر وطن کے جو، مر کر بھی جدا نہیں ہوتے گود سے مادر وطن کے جو، انہی سے مانگتا ہے دلیل وہ وطن سے محبت کی۔ مسلمانوں کا، خاص کر علماؤں کا، انگریزوں کے خلاف لڑنے کا سلسلہ 1857 کی ہار کے ساتھ ختم نہیں ہوا، بلکہ جب تک یہاں ملک آزاد نہیں ہوا تب تک چلتا ہی رہا۔ 21 مئی 1866 کو مولانا محمد قاسم نانوتوی نے دیوبند مدرسے کی بنیاد ڈالی، جو بھارت کی آزادی کا گڑھ بن گیا۔ مولانا نانوتوی کے بعد شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے اس آزادی کے لیے جوجھنے والی شمع کو بجھنے نہیں دیا۔